اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے ہم آف لائن ہو گئے تھے، ابھی دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں آن لائن ہیں۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اس زندگی میں عطا فرمائی۔ بہت سے ہمارے اعزاء و اقارب، بہت سے ہمارے رشتہ دار اور دوست بھائی بزرگ ایسے بھی ہیں جن کو پچھلے رمضان میں ہم نے دیکھا چلتے پھرتے ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس رمضان المبارک میں موجود نہیں، بلکہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور انتقال کر چکے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ رمضان نصیب ہوا ہے، لیکن شاید کہ اگلے رمضان کی برکات، اگلے سال آنے والے رمضان کی برکات ان کو نصیب نہ ہو سکیں۔ ہم خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے مغفرت طلب کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات انسان پر بھی ہیں، انسانوں میں پھر مسلمان پر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہر ایک پر اپنے احسانات فرماتا ہے، کسی پر خاص احسان اور کسی پر عمومی احسانات اللہ رب العزت کے موجود ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور رمضان المبارک جیسی بابرکت گھڑیاں اور بابرکت لمحات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، رمضان المبارک کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے دلائل کیا ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے، اور اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو اتنا خاص فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر طرف، اللہ رب العزت کی رحمت عام ہو جاتی ہے،
حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رحمت انسانوں پر اتنی عام ہوتی ہے کہ عام مہینوں میں جہاں پر دیکھا جائے ایک نماز کا ثواب کہیں ایک ملتا ہے، کہیں پر باجماعت پڑھنے کی وجہ سے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا کر فرضوں کو 70 گنا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نوافل کی، تو نوافل کو اللہ رب العزت اتنا درجہ دیتے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب فرائض تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس رمضان المبارک کی برکت ہے۔ پھر ہمیں رمضان المبارک میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک کی برکڑیوں میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کیا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی گہرے تعلق کی بنا پر ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کریں۔ حفاظ کرام تو عموماً قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں غیر حافظ کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت قرآن کریم کی ایک آیت تو کیا ایک حرف پڑھنے پر حدیث شریف میں 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ جب ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، تو ہم ان نیکیوں کو اگر رمضان المبارک کی فضائل کی روشنی میں دیکھا جائے، اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں، جب ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو رمضان میں کی جانے والی تلاوت 70 گنا فضائل کے ساتھ، افضلیت کے ساتھ کتنی زیادہ درجات والی ہوگی۔ قرآن کریم اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کو تراویح پہ پڑھنا چاہیے، تراویح میں قرآن کریم کو سننا چاہیے، سننے کا اجر ثواب الگ ہے، قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنے کا اجر و ثواب الگ ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو تہجد میں پڑھنا چاہیے، تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن کریم کو نوافل میں، تہجد کے نوافل میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اوابین کے نوافل میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے فضائل بھی موجود ہیں۔ اس طرح سورۃ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ وَمَنْ قَرَأَ يَاسِينَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ، جو بندہ دن کی ابتدا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ یاسین کے اور بھی فضائل ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر سورۃ یاسین کو کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے، اور اگر اسی رات اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر مل جاتا ہے۔
اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے۔ پھر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جس چیز کی کثرت کرنی ہے وہ دعاؤں کی کثرت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اس رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں پر عام مہینوں میں ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، قبولیت کے ان مراحل میں ہمیں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، دعا کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ رب العزت سے دعائیں طلب کی جائیں، نہ کہ دعا صرف اور صرف زبان سے پڑھی جائے۔ زبان سے الفاظ کو ادا کرنا اگرچہ اس کی بھی اپنی تاثیر ہوگی، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت اس کو رد فرما دیں، لیکن دل سے کی جانے والی دعاؤں کا اثر وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت، شرف قبولیت جلدی مل جاتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے تیسری، تو وہ چونکہ مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ عشرہ ہی مغفرت کا ہے، تو اس میں ہمیں اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے کئی سیغے احادیث شریف میں منقول ہیں، ان میں سے جو آسان ہو اسی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور استغفار کی وجہ سے انسان کے دل پر جمی ہوئی جو میل ہے، گناہوں کی میل کچیل، وہ صاف ہوتی ہے اور انسان کا قلب وہ منور ہو جاتا ہے، اور تجلیات الہیہ کے مرکز بننے کے لیے اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح نمبر 4، نوافل کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ نوافل کو چونکہ قرآن کریم نوافل میں پڑھا جا سکتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، قرآن کریم کے رکوع پڑھے جائیں، اس میں بہت زیادہ تلاوت کی جائے۔ نوافل کے لیے مختلف اوقات کے مختلف فضائل بھی موجود ہیں، جس طرح اشراق کے نوافل کے اپنے فضائل ہیں، چاشت کے نوافل کے اپنے فضائل ہیں، اوابین کے نوافل کے اپنے فضائل ہیں، اور اسی طرح تہجد کے اپنے فضائل ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت لمحات میں تو ہمیں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اب نوافل کے بارے میں احادیث میں منقول ہے کہ نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، ان کے اجر و ثواب کو فرائض کے اجر و ثواب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اہمیت فرائض کی اپنی جگہ ہے، نوافل کی وجہ سے فرائض کی اہمیت بالکل ترک نہیں ہوتی، فرائض کی اہمیت کو بالکل چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن نوافل کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں نوافل کی بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر صدقہ و خیرات
یہ رمضان کے ساتھ بہت جوڑ اور ملاپ کرتا ہے۔ جہاں پر عام عبادات کو فضیلت مل جاتی ہے، باقی مہینوں میں افضلیت مل جاتی ہے، باقی مہینوں پر بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کی کثرت اس کو بھی باقی مہینوں پر فوقیت اور افضلیت مل جاتی ہے۔ اب مختلف چیزیں ہیں، صدقات نافلہ ہیں، ہم ان کو بھی ادا کریں۔ صدقہ خیرات یہ ہمیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان یہ احساس کا مہینہ ہے۔ جب انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس میں اگر احساس پہلے موجود تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان اور مسلمان کے اندر اپنے پڑوسی، اپنے مسلمان بھائی، کسی غریب کا احساس موجود نہ ہو۔ اگر بالفرض اس میں احساس کم تھا تو رمضان المبارک کی بھوک اور پیاس کی برکت سے اس میں دوسرے لوگوں کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں صدقات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر زکوٰۃ چونکہ یہ فریضہ ہے، اس کو بھی ادا کرنے کے لیے عموماً رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس عشرہ مغفرت کے آخر میں اعتکاف کی جو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل منقول ہیں، اعتکاف بیٹھا جائے۔ اعتکاف کے لیے اپنے محلے کی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر اعتکاف کے جو شرائط ہیں، اعتکاف کے جو آداب ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال کیا جائے۔ اعتکاف میں لغویات و منہیات سے بچا جائے۔ پھر تراویح جو ہے اس میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تراویح رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ صرف رمضان المبارک میں ہی تراویح ادا کی جاتی ہے، سنت مؤکدہ ہے، مسجد کے اندر جا کر باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور اس میں قرآن کریم کو مکمل سننا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کو بجا لانا چاہیے، اور منہیات نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا، جھوٹ، غیبت، چوری اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں بھی گناہوں میں ملوث دیکھا جائے، یا آپ کو اطلاع ہو کہ یہ ہمارا پڑوسی، یہ ہمارا مسلمان بھائی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا، کسی گناہ میں ملوث ہے، تو اس کو اکیلے میں پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اس طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ چند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ کے عمل کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اب میں آپ کو چند ایک اشعار سنا کر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ چند ایک اشعار ہیں رمضان المبارک کے بارے میں۔
ذی شان ماہ رمضان کا، 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 مہمان رب رحمان کا، مہمان رب رحمان کا۔ روٹھے ہوئے رب کو منا لو اس ماہ میں، منا لو اس ماہ میں، روٹھے ہوئے رب کو منا لو اس ماہ میں، منا لو اس ماہ میں، شامل ہو جاؤ پاک بندوں کی سپاہ میں، بندوں کی سپاہ میں، شامل ہو جاؤ نیک بندوں کی سپاہ میں، بندوں کی سپاہ میں۔ کیا بھروسہ گروی جان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، مہمان رب رحمان کا، مہمان رب رحمان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا۔ جس نے بھی روٹے ہوئے رب کو منا لیا، رب کو منا لیا، جس نے بھی روٹے ہوئے رب کو منا لیا، رب کو منا لیا، اس نے مقدر نصیب کو جگا لیا، نصیب کو جگا لیا، اس نے مقدر نصیب کو جگا لیا، نصیب کو جگا لیا۔ کیا کہنا اس انسان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، کیا کہنا اس ذی شان کا، کیا کہنا اس انسان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا۔ رحمتوں کا اس میں نزول ہی نزول ہے، نزول ہی نزول ہے، رحمتوں کا اس میں نزول ہی نزول ہے، نزول ہی نزول ہے، مانگو جو دعا وہ قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، مانگو جو دعا وہ قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ حال یہ ہر بحران کا، ہے حال یہ ہر بحران کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، مہمان مہمان رب رحمان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا۔ چاند کو بغور دیکھا بار بار آپ نے، بار بار آپ نے، شدت سے فرمایا ایک بار آپ نے، ایک بار آپ نے، ذی شان ماہ رمضان کا، جب آیا ماہ شعبان کا، ذی شان ماہ رمضان کا، ذی شان ماہ رمضان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔